ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز. آواز اور بورڈ کلیئر ہے؟ اوکے. صبا شیخ، نیہا، ملکہ یاسمین، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں. اکبر خان، عاقب خان، ایم ڈی انصار، سمیہ خاتون، منیر عالم اور ایچ کے توقیر. چلیے آج کی جو ہماری کلاس ہے اسے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے غزل کی، جو سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن سب سے زیادہ بدنام بھی ہے. غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا. عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا اسے ہم لوگ کیا کہلاتا ہے؟ وہ غزل کہلاتا ہے، جس میں عورتوں سے باتیں کی جائیں یا عورتوں کی بات کی جائے. اب عورتوں سے کیا بات کی جائے اور عورتوں کی کیا بات کی جائے تو یاد رکھ لیجیے گا حسن و جمال یا ان کی خوبصورتی کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے. اب تعریف کو کرنے کے لیے بھی کچھ قاعدے کچھ قانون ہوتے ہیں. تعریف اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف ہمیں تعریف بیان کرنی ہوتی ہے. ایک طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ خواتین کے حسن کی کیا کرنی ہے؟ تعریف کرنی. اور اس تعریف کرنے میں ہمیں کچھ چیزوں پہ جو وہ خاص طور پہ کیا رکھنا پڑتا ہے؟ خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے جب ہم لوگ غزل کہتے ہیں تو غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں، غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو غزل کے اشعار کا جو موضوع ہوتا ہے وہ صرف اور صرف عشق و محبت کا ہوتا ہے. غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں جو موضوع ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ عشق و محبت تک ہی کیا رہتا ہے؟ محدود رہتا ہے. اب جب ہم لوگ ان اشعار کو عشق و محبت تک محدود رکھتے ہیں تو اس میں کچھ اوزان ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ مقرر ہوتے ہیں. جیسے یہ جو اشعار ہوتے ہیں غزل کے، یہ تمام اشعار ایک ہی بحر پر ہونے چاہیے، ایک ہی بحر پر ہونے چاہیے. یعنی کہ ان کی جو بحر ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے. اب جب سارے اشعار کی بحر ایک ہوگی تو یاد رکھ لیجیے گا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایک اشعار اپنے آپ میں مکمل اکائی ہوتا ہے. مکمل اکائی ہوتا ہے. مکمل اکائی سے مراد ہے جیسے مان کے چلیے یہ کوئی 4 اشعار ہے تو ان کا تعلق اور اوپر والے کا تعلق نہیں ہوگا. اوپر والے الگ بات کہیں گے اور نیچے والے الگ بات کہیں گے. یہ غزل کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے کہ اس میں اوپر والے کا تعلق نیچے والے سے ہوتا ہے اور ایک شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل اکائی ہوتا ہے. اکائی کا مطلب ہوتا ہے یونٹ. یعنی کہ ایک ہم نے پوری نثر لکھی اور ہم نے ایک شعر لکھا غزل کا، تو یاد رکھ لیجیے گا غزل کا ایک شعر اس افسانے یا اس تصنیف کے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ اسے ایک مکمل اکائی مانتے ہیں. اب جب غزل کا یہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مطلع. غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے مطلع.
एग्जाम में पूछा जाता है कि मतला किसे कहते हैं, तो गजल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं। मतला होने के लिए दो चीजों का होना लाजमी है, या दो चीजों का होना शर्त है, जिसमें पहला आता है हमारे पास रदीफ और दूसरा आता है हमारा काफिया। जिस अशार में रदीफ और काफिया होंगे वो हमारा मतला कहलाता है। और गजल में रदीफ और काफिया पहले ही अशार में हमें देखने को मिलता है, या पहले ही शेर में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे मिसाल से समझे तो ये वाला एक शेर है, सुबह होती है शाम होती है। इजी है समझाने के लिए, आपको आसान रहेगा। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो होती है और ये जो होती है, ये क्या है, इसके रदीफ है। अब हमने कैसे पहचाना कि ये रदीफ है? रदीफ की पहली पहचान होती है कि वो मिसरे के आखिर में आता है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो ये जो होती है ये मिसरे के आखिर में आया। तो सबसे पहली बात तो यही है रदीफ पहचानने की, कि वो आखिर में आता है। इसके बाद दूसरी पहचान होती है कि वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं या यकसा होते हैं। होती हैं और होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा, दोनों क्या हैं, एक ही हैं। मैंने आपको रदीफ बता दिया, मुझे बताइए कि इसमें काफिया कौन सा है। सबा शेर, मलका यास्मीन, राबिया, रुकैया। गुड। तो इसमें ये हमारा शाम और तमाम क्या है, शाम और तमाम हमारे काफिया हैं। काफिया हमेशा रदीफ से पहले आता है, और पहले आने के बाद इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि ये क्या होता है, हम आवाज होता है, शाम भी और तमाम भी। तो ये हमारे क्या है, काफिया। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इसमें रदीफ और काफिया आपको पता चल गया। तो ये होते हैं हमारे क्या, मतलब। यहीं पर एक सवाल और बनता है, हालांकि वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो उन्हें मालूम होगा। मुझे बताइए, ये जो शेर लिखा हुआ है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? सनत बतानी। बहुत बढ़िया भाई, सभी को पता है इसमें तजाद है। गुड। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऑप्शन में तजाद नहीं दिया गया। अब बताइए, जिसको ना पता हो वो एन लिखा करे, चुपचाप ना बैठे। अगर ऑप्शन में तजाद ना दिया हो तब क्या हो? बेटा तजाद का ही उल्टा रूप तबाक होता है। अंजार, तजाद को ही तबाक कहते हैं। रुकैया, राबिया, असलम, नेहा, इजदाद भी नहीं है। सबा शेख, आपको तो मालूम होना चाहिए। तलमी नहीं है बिल्कुल। राबिया ने सही जवाब दिया है, आंसर हो जाएगा तकरार। इसमें है सनत तकरार। तकरार से मुराद होता है
کہ ایک ہی چیز دو بار یکساں آتی ہے. دیکھو یہاں پہ صبح میں بھی تین ہے، عمر میں بھی تین ہے، یوں میں بھی تین ہے، ہوتی ہے میں بھی تین ہے میں بھی دو ہیں، یہاں پر بھی دو ہیں. شام میں تین الفاظ ہیں، یہاں پر جو ہے وہ چار الفاظ ہیں. یہاں پر تین، یہاں پر تین، یہاں پر تین اور یہاں پر تین. ہم لوگ اس والے مصرے کو دیکھیں، ایک دو تین چار پانچ چھ، چھ لفظ ہیں. ایک دو تین چار پانچ چھ، اس میں بھی کیا ہے؟ چھ لفظ ہیں. تو اس طرح کی صنعت یا اس طرح کے شعر کو ہم لوگ بولتے ہیں صنعت تکرار. جب ہم لوگ پڑھیں گے تب آپ کو میں بتا دوں. یاد آ گیا تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھ لیا. چلیے، تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس میں ردیف اور قافیہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلی. یہ ہوا ہمارا پہلا شعر. اس کے بعد جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں مقطع. کیا کہتے ہیں؟ مقطع. اور مقطع کی پہچان یہ ہے کہ شاعر اس میں کیا استعمال کرتا ہے؟ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص یعنی کہ جو اس کا نام ہوتا ہے، جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو نام آیا ہے میر، یہ کیا ہے؟ یہ تخلص ہے. میر کی ایک غزل ہے، ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. تو یہ غزل کا پہلا مصرع ہے. اور آخری مصرع آپ کو میں نے بتایا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. تو یہاں پر جو میر آیا ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ تخلص. اور تخلص جس شعر میں آ جائے اسے ہم لوگ بولتے ہیں مقطع. ایگزام میں یہ بھی جو ہے وہ سوال آتا ہے. تو پہلا شعر ہو گیا اور آخری شعر ہو گیا. اس کے بیچ، پہلے اور آخری کے بیچ جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں غزل میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیا؟ فرد. کیا کہتے ہیں؟ فرد. مقطع اور مطلع کے بیچ میں یا ان کے درمیان میں جتنے بھی اشعار ہیں وہ سارے کے سارے فرد کہلاتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور امپورٹنٹ ہے، دھیان سے اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا. اس فرد میں، ٹھیک ہے کیا، اس فرد میں جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں بیت الغزل کہتے ہیں. بیت الغزل بھی کہتے ہیں یا ہم لوگ شاہ بیت بھی کہتے ہیں. فرد آ جائے یا آپ سے پوچھ لیا جائے غزل، بات ایک ہی ہے. غزل کا سب سے اچھا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو بیت الغزل کہلاتا ہے یا شاہ بیت کہلاتا ہے. یا آپ پوچھ لیا جائے فرد کا سب سے اچھا شعر کون سا، کہ کیا کہلاتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں بیت الغزل یا شاہ بیت جو ہے وہ کہتے ہیں. اب اسے پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پوری غزل پڑھنی پڑے. اشعار نہیں پوچھتا ہے، بس اتنا ہی پوچھتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے ایک غزل سنی ہے، غالب کی سنی ہوگی، بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غالب کا ایک شعر ہے جس میں ہم لوگوں نے بات کی ہے غالب کی غزل کی. بنا ہے شاہ کا مصاحب فرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو اسی میں ایک شعر ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. تو یہ اس غزل کا جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے. یہ ہمارا ہوا بیت الغزل. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے مجروح سلطان پوری کا، ان کی ایک غزل ہے، اس کا شاہ بیت یا بیت الغزل ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہی کیا ہے؟ یہی اس غزل کا کیا ہے؟ بیت الغزل ہے یا شاہ بیت ہے.
جو مشہور ہو جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے ہمارے لیے شاہ بیت. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے ہمارے مقطع، مطلع، شاہ بیت اور فرد. اب ان ساری چیزوں سے مل کے تیار ہوتی ہے کیا؟ غزل کی زمین. ٹھیک ہے. تو غزل کی زمین کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ بحر کی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ غزل جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ایک ہی بحر پر کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے. اور بحر کیسے بنتی ہے؟ بحر بنتی ہے ردیف اور قافیے کی پابندی سے بحر بنتی ہے. اور جب بحر بنتی ہے تو ہم لوگ اسے غزل کی زمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزل کی زمین کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں آ سکتی ہے، کہ کیا پوری غزل میں صرف اور صرف ایک ہی مطلع ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. غزل میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں. اگر ایک مطلع ہو تو اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا مطلع آ جائے تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں حسن مطلع. ٹھیک ہے. حسن مطلع کہہ سکتے ہیں یا مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. تو مطلع حسن مطلع بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلع ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس پورے مطلع میں یا غزل میں جو اشعار ہوتے ہیں اس کی ایک باؤنڈیشن ہے کہ کم سے کم ایک اشعار میں یا ایک غزل میں 5 اشعار ہونے چاہیے کم سے کم. یعنی کہ 5 اشعار پر مبنی ایک غزل ہونی چاہیے. اور زیادہ جو ہے وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اشعار غزل میں کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ 5. میں نے آپ کو جب قصیدہ پڑھایا تھا تو اس میں بھی لکھوایا تھا قصیدے میں کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ بالکل. قصیدے میں کم سے کم 21 ہونے چاہیے. 24 کس نے لکھوا دیا آپ کو؟ 24 تو رباعی کے اوزان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے. تو یہ ہو گئے ہمارے غزل کے فن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں. اس کے علاوہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں قدیم غزل کی، تو قدیم غزل کا جو موضوع رہا ہے یا رہتا تھا وہ ہمیشہ رہتا تھا حسن و عشق یا عشق و محبت کا رہتا تھا. صرف اور صرف اس میں عشق کی باتیں، حسن و جمال کی باتیں ہوتی تھی. لیکن جب ترقی پسند تحریک آئی اس نے کیا کیا؟ ادب برائے زندگی سے اس کا موضوع کیا کر دیا؟ چینج کر دیا یا تبدیل کر دیا. غزل میں پھر ہر طرح کے جو ہے وہ کیا ہونے لگے؟ موضوع لکھے جانے لگے. اور اسی موضوع کو آگے چل کے 4 لوگوں نے کیا کیا؟ بہت مقبولیت حاصل کری آئی، جس میں انہیں ہم لوگ غزل کے غزل کے عناصر اربع کہتے ہیں. انہیں غزل کے عناصر اربع کہتے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم لوگ کہتے ہیں غزل کے استمبھ یا غزل کے پلر کہتے ہیں. اور غزل بھی کون سی؟ جدید. کیونکہ انہوں نے 4 لوگوں نے مل کے کیا کیا؟ غزل کے جو ہے وہ پوری کی پوری موضوع اور پوری کی پوری ایک نئی خصوصیات کو کیا کیا؟ لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا، یعنی کہ لوگوں کو تعارف کرایا. اس میں پہلا نام آتا ہے اصغر گونڈوی کا. اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے ان کے ساڈو بھائی جگر مراد آبادی کا. اس کے بعد آتا ہے فانی بدایونی کا. اور نیکسٹ ہوتا ہے حسرت موہانی کا. ٹھیک ہے. تو یہ 4 غزل کے عناصر اربع ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو اربع کا مطلب ہوتا ہے 4. اس لیے جو 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
بالकुल। रुबाई भी कहते हैं और कथा भी कहते हैं, दो बीती भी कहते हैं, तराना भी कहते हैं और चार मिसरी भी कहते हैं। बिल्कुल, शाबाश। तो ये हो गई हमारी बात गजल के फन के हवाले से। अगर हम लोग बात करें गजल की तारीख के बारे में, गजल की तारीख यानी कि उसकी आगाज, तो गजल की जो इब्तिदा होती है या गजल का जो आगाज होता है वो हमारा होता है तकरीबन 11वीं सदी में। गजल का जो आगाज होता है वो होता है हमारा 11वीं सदी के आसपास, और यहीं पर हम लोग बात करते हैं। और ये कब होता है तो लिख लीजिएगा, शुमाली हिंद में। जब 11वीं सदी में होता है तो वहीं पर हमें उर्दू का पहला गजल को मिलता है। कोई बच्चा बता सकता है उर्दू का पहला गजल को कौन है? बिल्कुल, ये बात तो सभी को पता है। उर्दू का पहला गजल को है हमारा अमीर खुसरो, जिसको हम लोग बोलते हैं तूतियाए हिंद। क्या बोलते हैं? तूतियाए हिंद। और अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया है, याद रख लीजिएगा। तबला जो हम लोग बजाते हैं, अमीर खुसरो। कोई बच्चा बता सकता है अमीर खुसरो का असल नाम क्या है? अमीर खुसरो का असल नाम क्या है? ज्यादा तवील नहीं है, बहुत कम है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। हा से शुरू होता है, यानी कि एच से शुरू होता है। अब आपको शायद याद आ जाए। बिल्कुल, अंजार ने सही बताया है। अबुल हसन नाम है पूरा। ठीक है, अबुल हसन, ये क्या है? इनका नाम है। और तूतिया इनको कहा जाता है। और अमीर खुसरो के नाम से ये मंसूब है, ये मशहूर है। और पूरे उर्दू अदब में इन्होंने सबसे ज्यादा बादशाहों का दौर देखा है। 8 बादशाहों का दौर देखा है, यानी कि ये 8 बादशाहों के दरबार से वाबिस्ता रहे। और सबसे पहले जो ये रहे वो रहे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन बलवन की उसमें दरबार में। और सबसे ज्यादा मशहूर या सबसे ज्यादा मकबूलियत इनको जो मिली वो मिली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अमीर खुसरो को सुल्तान कहा था। आप लोग, एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पद्मावत, रणवीर सिंह की थी। उसमें भी अमीर खुसरो को दिखाया गया है, क्योंकि वो कहता है ना कि दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ एक का हक है, और वो है किसका? अलाउद्दीन का। तो इसलिए उस वक्त में जो नायाब था शेर व शायरी में, वो था अमीर खुसरो। तो वो उसे अपने दरबार से क्या रख लेता है? वाबिस्ता रख लेता है। चलिए, अमीर खुसरो से इतनी ही। अमीर खुसरो ने जो गजलें कही हैं वो प्योर या मुकम्मल उर्दू में नहीं कही हैं, बल्कि उर्दू के साथ उन्होंने फारसी भी कही है। ये हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी मुकम्मल तौर पे जो प्योर गजलें कही हैं वो फारसी में ही कही। लेकिन कभी कभी हमें उनके कुछ ऐसे अशार देखने को मिलते हैं कि पहला अशार उनका फारसी में होता है और दूसरा अशार उनका किस में होता है? उर्दू में होता है। या पहला उर्दू में होता है और दूसरा जो है वो फारसी में होता है। या आधा शेर उर्दू में होता है और आधा शेर फारसी में होता है। या आधा शेर फारसी में होता है या वो आधा शेर उर्दू में लिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उर्दू का
پہلا جو غزل گو ہے وہ ہمارا کیا ہے، وہ ہم کہلاتے ہیں امیر خسرو کو، یہ ہمارا پہلا شعر ہے۔ لیکن تاریخ میں امیر خسرو کی حالات زندگی یا امیر خسرو کی عدم خدمات پہ ہمیں زیادہ روشنی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جو ہندی لٹریچر ہے، ہندی لٹریچر میں بھی ہندی کا پہلا شاعر امیر خسرو کو ہی مانا جاتا ہے، ہندی ادب میں بھی انہی کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا، ہندی تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، 1400 کے آس پاس شروع ہوتی ہے ہندی تو، کیونکہ اس وقت سارے کون سی زبان بولتے تھے، فارسی زبان زیادہ بولتے تھے، تو اس لیے امیر خسرو کو ہی کیا مانا گیا، امیر خسرو کو ہی اردو غزل کا پہلا غزل کو مانا گیا۔ آپ کو پتا ہے جب علاؤدین خلجی دلی سلطنت پر قائم ہوا تو اس نے کیا کیا، دیوگری پر حملہ کیا، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دولت آباد کہتے ہیں۔ تو علاؤدین خلجی کی دولت آباد تک کیا ہو گئی، سامراجیہ یعنی کہ حکومت ہو گئی، لیکن اس نے وہاں پر حکومت نہیں کی، وہاں کا جو راجا تھا اس کو وہیں پر کیا کر دیا، راجا بنایا، اور اس سے کیا کیا، وہاں پر ٹیکس وصولا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور راجا آیا جس کا نام تھا محمد بن تغلق، اس نے بھی دیوگری پر کیا کیا، حملہ کیا، اور اسی نے ہی دیوگری کا نام چینج کر کے کیا رکھا، دولت آباد رکھا، ٹھیک ہے، دولت آباد۔ تو محمد بن تغلق کا ایک سیناپتی تھا جس کا نام تھا حسن گنگو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بہمنی شاہ کا بانی، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں علاؤدین حسن گنگو بہمن شاہ، اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے بہمنی سلطنت کی، دولت آباد کے بعد ہی بہمنی سلطنت، اور یہی بہمنی سلطنت آگے جا کے 5 ادوار میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی اور اماد، قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی، ایک اور ہے، کون سا ہے بھائی، 5 ہے نا، برات یا برید، برید کہہ لیں یا برات کہہ لیں یا بیدر کہہ لیں، بیدر، یہ اسی کے نام ہے سارے، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارا قطب شاہی، کیونکہ جب محمد بن تغلق دولت آباد آتا ہے تو اس کے ساتھ جو صوفے اکرام ہوتے ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ واپس جانے کے لیے منع کر دیتے ہیں، کہاں پر، دہلی میں۔ تو بس اسی کے بعد بہمنی سلطنت قائم ہوتی ہے، اور کچھ عرصے بعد قطب شاہی خاندان عروج میں آتا ہے، اور عروج میں آنے کے بعد اس کا جو سب سے پہلا ہمیں شاعر دیکھنے کو ملتا ہے اس قطب شاہی دور میں، وہ ملتا ہے محمد قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، جو کون سا حکمران ہوتا ہے، 5واں حکمران ہوتا ہے قطب شاہی خاندان کا، یہ ہوتا ہے دکن میں۔ ایک سوال آتا ہے، شمال میں ایک راجا ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، جو محمد قلی قطب شاہ کے کیا ہوتا ہے، ہم عصر ہوتا ہے، علی گڑھ میں خاص طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ تو کوئی بچہ بتا سکتا ہے، دکن میں محمد قلی قطب شاہ ہوتا ہے اور شمال میں ہوتا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے، جو اس کے ہم عصر ہوتا ہے، علی گڑھ کے ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا ہے۔ بالکل، آنسر ہو جائے گا جلال الدین محمد اکبر۔ تو جلال الدین محمد اکبر اور محمد قلی قطب شاہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں، ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے سمکالین، جیسے ابھی کلاس میں مرزا ہے اور اسی کے ساتھ موسمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم عصر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے؟ بس الگ الگ یہ ہے کہ مرزا پتہ نہیں کہاں کا ہوگا اور موسمہ پتہ نہیں کہاں کی ہوگی، کہ علاقہ الگ الگ ہوگا، لیکن دونوں کیا ہوں گے، ایک دوسرے کے ہم عصر ہوں گے۔ بتانا آپ لوگ دونوں کہاں کہاں کے ہیں، مرزا کیف اور موسمہ خاتون؟
اعظم گڑھ اور بہار کے. گڈ. تو یہ کیا ہو گئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، ہم اثر ہو جائیں گے، بس ان کا جو علاقہ ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ویسے ہی محمد قلی قطب شاہ کا دکن میں تھا اور اکبر کا شمال میں تھا. لیکن اکبر جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ امی تھا، وہ ان پڑھ تھا. جبکہ محمد قلی قطب شاہ کیا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا. اسے جو ہے وہ عربی، فارسی، تمل اور تیلگو اور اردو، ان ساری زبان پر کیا تھا، اس کو عبور حاصل تھا. اسی لیے اس نے جب بھی اشعار کہے یا جب بھی اس نے غزل کہی، اس نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے 18. آپ کو 18 بھی آتے ہیں، کہیں کہیں آپ کو 17 بھی آتے ہیں. کہ سب سے زیادہ تخلص کس نے استعمال کیے، تو آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ. محمد قلی قطب شاہ نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے ہیں. 17 بھی آتے ہیں اور 18 بھی آتے ہیں. زیادہ تر 17 پوچھتا ہے، لیکن اس کا تیلگو میں بھی ہے ترکمان. ٹھیک ہے، ترکمان. تو اسے ملا کے ٹوٹل ہو جاتے ہیں 18. تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. اب جس انسان نے 18 یا 17 تخلص استعمال کیے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ شاعری میں بہت کمال حاصل کیا ہوگا. اور اسی لیے کمال حاصل کرنے کے ساتھ ہی محمد قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے. صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے. اور اس دیوان میں تقریباً 50,000 کیا ہے، اشعار شامل ہیں. 50,000 اشعار جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس دیوان کو کس نے مرتب کیا تھا، تو محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا تھا اور داماد تھا، جس کا نام تھا محمد قطب شاہ. محمد قطب شاہ نے کہنے پر اس دیوان کو کیا کیا گیا، مرتب کیا گیا. اور اس میں 50,000 اشعار تھے. ایگزام میں پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے، تو آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ. اور اسی دیوان میں اس نے اپنی 12 پیاریوں کا عاشق یا 12 پیاریوں کا ذکر بھی کیا ہے. انہی اشعار میں یا اسی دیوان میں انہوں نے 12 پیاریوں کا ذکر بھی کیا ہے، یا 12 پریوں کا ذکر بھی کیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 12 پیاریوں کا عاشق کس کو کہا جاتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ کو. جس میں ان کی ایک پیاری بھی ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہ ہے ہماری مستری، جس کا نام تھا بھاگیہوتی. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جب محمد قلی قطب شاہ کو پڑھاؤں گا دکن کی تاریخ میں یا دکن اردو ادب، تب ہم لوگ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی ہم لوگ غزل پہ ہیں، تو غزل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو محمد قلی قطب شاہ ہوا. اس کے بعد جب محمد بن تغلق سے بہمنی ٹوٹا، اور بہمنی سے قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، یہ ساری سلطنت ٹوٹی. تو شمال میں کون تھے، مغل تھے. اور مغل میں اکبر، پھر شاہ جہاں، اکبر کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، اور شاہ جہاں کے بعد آتا ہے اورنگزیب. تو اورنگزیب کیا تھا، اورنگزیب نے کیا کیا، یہ جو قطب شاہی اور عادل شاہی، ان دونوں کو کیا کر دیا، تہس نہس کر دیا، یا اپنے حکومت میں کیا کر لیا، ملا لیا. کب ملایا، 1686 میں یا 1687 کے آس پاس. ان دونوں کو، قطب شاہی اور عادل شاہی کو کیا کر لیا، اپنے میں ملا لیا، یا خاتمہ کر دیا، یا کہہ سکتے ہیں جیت لیا. تو بس یہیں پر اس کے کب تقریباً 20 سال پہلے 1667 یا 1666 کے آس پاس ایک شاعر پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ولی دکنی، جو کہاں پر ہوتا ہے، دکن میں ہی پیدا ہوتا ہے. ولی دکنی کو اردو شاعری کا ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے. بابا آدم کہا جاتا ہے. اور یہ بات کس نے کہی ہے، محمد حسین آزاد نے کہی ہے. اردو شاعری کا بابا آدم
ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہیں پر لکھ لیجیے گا، اردو کا پہلا باقاعدہ صاحب دیوان شاعر، صاحب دیوان شاعر وہ کہا جاتا ہے کس کو؟ ولی دکنی کو۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے ولی دکنی کو۔ ایک ہے صاحب دیوان شاعر، وہ ہو جائے گا آپ کا محمد قلی قطب شاہ۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے اردو کا پہلا باقاعدہ، یاد رکھ لیجیے گا یہ لفظ آنا ضروری ہے، جس کا نام ہے باقاعدہ۔ تو باقاعدہ آتے ہی سوال چینج ہو جائے گا، اور سوال ہو جائے گا اردو کا پہلا باقاعدہ صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ولی دکنی۔ اور ولی دکنی کو ہی اردو شاعری کا کیا مانا جاتا ہے؟ بابا آدم مانا جاتا ہے۔ اور یہ ہوئی بات دکن کی، لیکن اس کے تقریباً 32 سال بعد، یعنی کہ 32 سال کی عمر میں 1700 کے آس پاس ولی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں کہاں کا؟ دہلی کا۔ اور بس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارا دبستان دہلی۔ ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ دبستان دہلی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دبستان دہلی۔ لیکن دبستان دہلی آپ کا الگ سے ٹاپک دیا گیا ہے، تو یہاں نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم لوگ صرف ولی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ولی کیسے دہلی پہنچے، ولی کو کیسے اردو شاعری کا کرنے کا موقع ملا، کیسے انہوں نے جو ہے وہ اردو شاعری کو باب عروج تک پہنچایا۔ وہ ساری بات ہم لوگ ولی دکنی کے موضوع پہ بات کریں گے۔ اب جب ہم لوگ ولی دکنی کو پڑھیں گے تو کسی بھی شاعر کو پڑھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے اس کی حالات زندگی، اور دوسری ہوتی ہے اس کی ادبی خدمات۔ اور یہیں سے جو ہے وہ آپ کے کیا بنتے ہیں؟ دونوں سوالات بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے۔ جب ہم لوگ کل ملیں گے ہم لوگ بات کریں گے ولی دکنی کے حوالے سے۔ کسی بچے کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ بیٹا ماننے میں کوئی بات نہیں ہے، جس کے ہمیں نمونے ملتے ہیں ہم اسی کو پہلا مانتے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے لوگ فائز دہلوی کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتے۔ ولی دکنی کو بابا آدم کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہمیں ایویڈینس نہیں ملتا تب تک ہم لوگ اسے پوری طریقے سے نہیں مانتے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے سر آثار السنادید تو نثر ہے، سحر آشوب کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا سحر آشوب جو ہے وہ الگ صنف ہے،
آثار و سنادید کا موضوع وہی ہے. جیسے ہم لوگ موضوع کے اعتبار سے مرثیہ پڑھتے ہیں، لیکن مرثیہ تو ہم لوگ شاعری میں پڑھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک قطرہ خون جو ناول ہے اسمت چغتائی کا، وہ بھی واقعہ کربلا سے تعلق ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے صرف حیت کے اعتبار سے دیکھیں، موضوع کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ساقی نامہ ویسے نظم ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے وہ نظم ہے، لیکن حیت کے اعتبار سے وہ مثنوی ہے. ہاں، داستان کربل کتھا میں بھی یہی ہے، وہاں پر داستان نثر ہے لیکن موضوع ہمارا مرثیہ کا ہے، تو موضوع کے اعتبار سے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مرثیہ ہو جائے گا. تو وہ میں نے آپ کو کل صنف بتائی تھی، حیت بتائی تھی، لیکن اس کا دوسرا پروسپیکٹو یہ ہے وہ موضوع کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج کی کلاس اتنی ہی، ملتے ہیں کل.